الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد. مٹا دے اپنی ہستی کو ناموس آقا پر، مٹا دے اپنی ہستی کو ناموس آقا پر، یہی ایک نکتہ ہے حیات جاویدانی کا. سب سے پہلے میں شہید ناموس رسالت حضرت حافظ محمد جاوید صاحب کے والد گرامی کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. حقیقت میں ہم انہیں سرود ہی پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا اس قبرستان میں جب میں حاضر ہوا شہید محترم کی قبر پر، میں نے کہا پورے قبرستان میں ان کی قبر بھی ممتاز ہے. اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اس خاندان کو. 22 کروڑ لوگوں میں سے جن کو چنا گیا ہے آج ہم ان کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. پاکستان کے اندر 22 کروڑ سے بھی زیادہ مسلمان رہتے ہیں، لیکن ہر کسی کو چنا نہیں گیا، خاص لوگوں کو چنا گیا ہے. ان میں سے ایک خاندان جناب محمد اسلم صاحب کا ہے. آج ہم انہیں سلام بھی پیش کرنے آئے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بتانے بھی آئے ہیں دنیا آخرت میں عزت اسے ملتی ہے جو اپنے نبی کے نام پر قربان ہو جاتا ہے. ہمارے سرپرست اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر قاضی محمد محمود صاحب آوان شریف، ان کی سرپرستی میں وہ قافلہ چل رہا تھا. یہ مجاہد پیر ہے. کچھ پیر وہ ہیں جو تسبیحاں پڑھتے ہیں خالی اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے. یہ وہ پیر ہیں جو میدان عمل میں نکل کر اپنے نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہیں. خوش قسمت ہو تم لوگ، تمہیں خالی صوفی نہیں ملے ہوئے نام کے، تمہیں عمل والے پیر ملے ہوئے. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ جب آئے تھے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے، جب آپ جنازے والی چارپائی کے قریب آئے تو کہنے لگے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی سیرتیں پڑھی ہیں، میں نے ان کے بڑے بڑے مرتبے اور مقام پڑھے ہیں، خدا کی قسم کبھی بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس بادشاہ جیسا ہوں. ہونا چاہیے تھا مجھے بھی وہ مقام ملنا چاہیے تھا، پر میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا. میں نے بڑے بڑے پیروں کے تذکرے پڑھے، مشائخ کے تذکرے پڑھے، ان کی کرامتیں پڑھی. فرمانے لگے میرے دل میں یہ تمنا نہیں پیدا ہوئی کہ مجھے بھی ان جیسا ہونا چاہیے تھا. لیکن آج جب میری نظر غازی علم الدین شہید کے جنازے پر پڑی ہے، رب کعبہ کی قسم میرا دل مچل رہا ہے کاش اس چارپائی پر میرا جنازہ پڑا ہوگا. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہر کسی نے مرنا ہے، رہنا کسی نے بھی نہیں ہے۔ میرے والد گرامی جب فوت ہوئے، قبلہ امیر المجاہدین نور اللہ مرقدہ، کروڑوں رحمتیں ہر سانس پہ اس مرد مجاہد کی قبر انور پر ہو، جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور کے نام پر جینا بھی سکھایا، مرنا بھی سکھایا۔ فرمایا جینا ہے تو حضور کے دین کے لیے جیو، مرنا ہے تو اپنے نبی کی عزت پر مرو۔ فیض آباد جا کر کے بتایا مرنا کیسے ہے، اور الیکشن میں 566 بندے کھڑے کر کے بتایا حضور کے دین کے لیے جینا کیسے ہے۔ وہ جب تشریف لائے مجھے فرمانے لگے مولانا، مجھے پریشان دیکھ کر تو مجھے بلا کے فرمایا مولانا یہ بتاؤ ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے؟ میں نے عرض کی حضور بے شک آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ فرمانے لگے بس اس کا مطلب یہ ہے اب دنیا میں کسی نے بھی نہیں رہنا ہے، اگر رہنا ہوگا ہمارے آقا و مولا رہتے، اگر ہمارے آقا و مولا چلے گئے پھر رہنا کسی نے نہیں ہے، سب نے جانا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کوئی ڈینگی کے نام پہ مر رہا ہے، کوئی کرونا کے نام پہ مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، کسی کو ہلکے کتے نے کاٹا مر گیا، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ خوش نصیب ہوئے ہیں جو اپنے نبی کے نام پر مر جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور فلاں جنگ میں آپ کا ایک غلام شہید ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں شہید ہوا۔ کہنے لگا وہ میرے تیر سے شہید ہوا۔ میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ میرا تیر لگا، جب آپ کا غلام جام شہادت نوش کرنے لگا اس میں آواز آ گئی فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں بازی جیت گیا۔ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی تیر میرا لگا بازی وہ کیسے جیت گیا، وہ تو جان کی بازی ہار گیا۔ آپ نے فرمایا اس سوال کے لیے ایمان ضروری ہے، پہلے کلمہ پڑھ پھر تجھے پتہ چلے گا اس کی قسمت میں رب ذوالجلال نے ایمان رکھا تھا۔ انہوں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھا، جو ہی کلمہ پڑھا کہنے لگا یا رسول اللہ بس خدا کی قسم مجھے اس کا جواب مل گیا، حقیقی طور پر جیت ہو جاتا ہے، حقیقی طور پر زندہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے نام پر مر جاتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس طرف گولی آتی ہے، ایک بندہ ہمارا شہید ہو جاتا ہے، 10 بندے اسی کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ یہاں تو گولی چلے تو کوئی جاتا نہیں ہے، گولی چلنا تو دور کی بات ہے، خالی گنوں کا کھڑکار بھی ہونا تو لوگ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سے دیوانے ہیں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ان کے سامنے ان کے جوان بیٹے شہید ہو رہے ہیں، جوان بھائی شہید ہو رہے ہیں، پھر وہ آگے کو جا رہے ہیں کیوں؟ ان کو پتہ ہے حقیقی کامیابی حضور کے نام پر قربان ہونے میں ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ قبلہ امیر المجاہدین ہمیں یہ سبق دے کے گئے، اے مسلمانوں اگر حقیقی کامیابی چاہتے ہو اپنے نبی کے ساتھ وفا کرو۔ اب دیکھو لوگوں کی جماعتیں بنتی ہیں، 10 سال تک تعارف ہوتا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس جماعت کا نام کیا ہے، کتنی جماعتیں بنی، اور وہ 10 سال تک لگی رہی، ان کا نام بھی مشہور نہیں ہوا، ضائع ہو گئی۔ آج کی جماعت 25 مئی 2017 کو رجسٹر ہو رہی ہے، اب 2021 سے 4.5 سال کا عرصہ گزرا، پوری دنیا میں اس کی دھوم مچ گئی، پوری دنیا میں جہاں جاؤ لبیک کا شور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے تم نے
اپنے نبی سے وفا کی، ہمارے آقا مولا کی برکت سے پوری دنیا میں تمہارا چرچا ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ پاکستان میں اسلام کے نام پر، حضور کے نام پر، مذہب کے نام پر اور بھی جماعتیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس جماعت نے قربانیاں دی وہ یہ جماعت ہے۔ یہ 4.5 سال کے عرصے میں تقریباً 45 سے 50 کے درمیان ہمارے شہید ہو چکے ہیں، اور سب کے سب حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے گئے۔ وہ لیڈروں کے نام پر نہیں مرے، خاندانوں کے نام پر نہیں مرے، لسانیت کی وجہ سے نہیں مرے، وہ عصبیت کی وجہ سے نہیں مرے۔ ان کو امیر المجاہدین نے سبق یہی دیا تھا، بڑی میں نہیں تھی تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا، وہ مرنا رسول اللہ کے نام پر، اور اپنے نبی کے نام پر مرے تو آج انہیں زندگی مل گئی۔ آج بڑے بڑے بت، بڑا وہ لوگ جو اپنے آپ کو طاقت سمجھتے ہیں، وہ آپ کا نام لے کر کے لرزتے ہیں۔ یہ لبیک والے آ رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، ہمارا قافلہ ابھی لاہور میں ہے، جیلم کا پل توڑا جا رہا ہے، کتنا خوف ہے یار آپ کا۔ ابھی تو آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا خندقیں کھودی جا رہی ہیں، بھئی تم انڈیا سے لڑ رہے ہو، اسرائیل سے لڑ رہے ہو، لیکن حضور کے غلاموں کا روب اتنا ہے، دبدبہ اتنا ہے، ان کو چین نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں کیا کریں گے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ جب وزیر آباد میں بیٹھے تھے نا، ہمارے ایک قائد محترم نے فرمایا کہ یہاں پہ ٹھہرنا، آگے نہیں آنا، ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ہمارے کارکنوں نے آ کر کے کہا ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہیں، مذاکرات ہو جائیں، لیکن ہمیں خندق پار کرنی ضرور ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے کہ خندق کیسے پار کی جاتی ہے۔ فرمایا کون سی خندقیں ہیں؟ خدا کی قسم یہ تو خندقیں کھود رہے تھے نا۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر جذبہ یہ تھا، وہ کہہ رہے تھے ہم دریا یہ پل توڑ دیجئے، ہم دریائے جہلم میں چھلانگ لگائیں گے اور چھلانگ لگا کر کے اسی طرح پار کریں گے، سارا کوفہ دریائے جہلم سے پار کر کے لے جائیں گے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ جب ہم مرید کے میں بیٹھے تھے نا، میں نے یہ بات پہلے کی ہے کہ وہاں ہمارے اس وقت جو قیادت کر رہے تھے ہمارے ابراہیم المجاہدین کے چھوٹے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد انس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے ہمارے قائدین کی۔ وہ فرمانے لگے یار یہ تو جہلم کا پل توڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار میرے دل میں ایک تجویز آ رہی ہے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کہ ابراہیم المجاہدین کا کرتا منگواؤ۔ میں نے کہا بھی ہم جاتے ہی دریا کے سامنے امیر المجاہدین کا کرتا لہرا دیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ یہ فقط تجویز نہیں تھی، خدا کی قسم ہمیں یقین ہو گیا تھا اگر امیر المجاہدین کا کرتا آ گیا دریا ہمیں راستہ دے دے۔ بلکہ ہمارے دوست فرمانے لگے، سید سرور شاہ صاحب فرمانے لگے فیضی صاحب آپ نے تو بہت بڑی بات کر دی، قبلہ امیر المجاہدین کے کرتے کی بات کی، میرا یقین یہ ہے جس جذبے سے حضور کے غلام آ رہے ہیں حضور کے نام پر قربان ہونے کے لیے، جب یہ چھلانگ لگائیں گے ان کی چھلانگ سے دریا میں راستہ دے دیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، آپ کو یہ پیغام دینے آئے ہیں، رہنا ہم نے بھی نہیں ہے، ایسے جگران بنو کہ دنیا تک تمہاری یاد رہے۔ سارے مر گئے 1929 والے، لیکن 1929 میں جتنے بھی مرے کسی کا کوئی پتہ نہیں، آج بھی
میانی صاحب چلے جاؤ، قاضی علم الدین شہید کی قبر چمک رہی ہے، روزانہ تازے پھولوں کے ٹوکرے وہاں پہ ڈالے جاتے ہیں، حالانکہ ان کا تو بیٹا بھی نہیں تھا، شادی بھی نہیں کی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں اولاد نام روشن کرتی ہے، نہیں، اولاد نہیں نام روشن کرتی، رسول اللہ سے وفا نام روشن کرتی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اپنے آپ کو سمجھو، اپنی طاقت کو بھی سمجھو، حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو تو استقامت اختیار کرو۔ میں ابھی جب آ رہا تھا آپ کی طرف، میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ NH-33 میں ہمارا امیدوار نہیں ہے، ہم ادھر دھرنے میں تھے، لانگ مارچ میں تھے، ہم وہاں امیدوار کھڑا نہیں کر سکے، جس کی تیاری کرائی تھی اس کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور یہاں دھرنے کی وجہ سے، لانگ مارچ کی وجہ سے وہاں ہمیں کوئی بندہ نہ دینا پڑا، یہ زیادہ بڑا کام تھا۔ اب میں آتے ہوئے ایک انٹرویو سن رہا تھا، ایک صحافی عیسائی کو، دو چار عیسائی تھے، ان کو کھڑا کر کے انٹرویو کر رہا تھا کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تحریک لبیک کو دوں گا۔ اس نے کہا تحریک لبیک کا تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہ ہو، اگر اس کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو اپنا ووٹ ضائع کروں گا، ان کو نہیں دوں گا۔ وہ سچے لوگ ہیں، سچ وہ ہے جو سر چڑھ بولے۔ آپ لوگوں کی سچائی کی گواہی غیر مسلم بھی دے رہے ہیں، یار یہ لوگ سچے ہیں، امانتدار ہیں، دیانتدار ہیں۔ اب آپ کو چاہیے حضور کے دین کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد خدا کی قسم اقتدار نہیں ہے، ہمارا مقصد غلامی نہیں ہے، ہمارا مقصد دولت نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو ہمیں اس کی آخریں کئی بار ہو چکی ہیں، پہلے بھی ہوئی۔ جب پہلے مذاکرات ہوئے ہمیں بڑی بڑی آخریں آئیں، 33 کیس بھر کے آئے لوگ، لیکن ہم نے ٹھکرا دیے۔ ہم نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے، اس لیے ہم میدان میں نہیں آئے ہمیں دولت مل جائے، اس لیے میدان میں نہیں آئے وزارتیں مل جائے، اس لیے میدان میں نہیں آئے حکومت مل جائے۔ ہم حکومت بھی لیں گے تو رسول اللہ کے دین کے لیے لیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، بلدیاتی الیکشن سر پہ آ رہے ہیں، قبلہ امیر المجاہدین فصل کاٹ کے چلے گئے، ہم نے اکٹھی کرنی ہے۔ یہ سارا اخلاص ہے قبلہ امیر المجاہدین کا، ان کی جدوجہد، ان کی محنت ہے، ان کی محنت آج دنیا بھر میں بکھری پڑی ہے، آپ نے سمیٹنی ہے، اس کو اکٹھا کرنا ہے، اپنے ووٹ بھی بنوانے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ دیکھ لو، جب بھی حضور کے دین پر مشکل وقت آیا، جب بھی رسول اللہ کی عزت پر کسی نے حملہ کیا، یا کروڑوں لوگ رہتے ہیں، سینکڑوں مذہبی جماعتیں رہتی ہیں، اسلام کے نام پر بنی وہ رہتی ہیں، کوئی میدان میں نہیں آیا سوائے تحریک لبیک، اور کوئی بھی نہیں آیا۔ کیا وہ حضور کے نام پر نہیں بنی؟ جو حضور کے نام پر سینکڑوں مذہبی جماعتیں ہیں، حضور کے نام پر کھاتے ہیں، اسلام کے نام پر فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور بیرون ملک چکر لگاتے ہیں، جب حضور کے دین پر مشکل وقت آیا تو وہ ہمیں نظر نہیں آئی، اس وقت نظر آئی ہے تو تحریک لبیک ہے۔ آج آپ کو چاہیے اپنی جماعت کو مضبوط کرو، اپنے جتنے عمراء ہیں ان کی تابعداری کرو۔ میں ڈویژن کے ذمہ داران جناب مفتی محمد محب الدین صاحب، سید شیخ زمان حیدری صاحب اور گجرات کے مفتی محمد نعیم صاحب اور جتنے بھی حضرات ہیں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ اب اپنے لوگوں کو فعال کریں، اور یہ الیکشن آئے سب کو پتہ چل جائے حضور کے غداروں کے یہ جوتے ہیں اور ووٹ حضور کے نام پر۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک